اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم پاکستانی بینگا پاکستانی تجارت میں ناکام کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عالمی منڈی میں پاکستان کی پروڈکٹس جو ہے وہ دیکھتے ہی لوگ ناپسند کرتے ہیں؟ اول تو عالمی منڈی میں ہماری پروڈکٹس پہنچتی ہی نہیں ہے، اور جب پہنچتی ہے تو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے پاکستان کے اندر ہم خود لوگ میڈ ان پاکستان کی چیز لکھی ہوئی ہم کیوں پسند نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے ناظرین؟ آخرکار یہ کیا وجہ ہے؟ ہم پاکستانی ناکام ہیں یا کوئی ہماری پالیسیز ناکام ہیں؟ میں پاکستانیوں کو ناکام اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہی پاکستانی جب سمندر پار جا کے پردیس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر بڑا نام بناتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، اور پاکستانی قوم کو محنتی قوم جانا جاتا ہے۔ میں نے پردیس میں دیکھا کہ مدینہ منورہ میں بلڈنگز کو بنتے ہوئے دیکھا تو ایک پاکستانی تھا جو 10ویں منزل پر باہر ٹائلز لگا رہا تھا۔ یا پاکستانی اور نمبر 2 پہ مصری لوگ آتے ہیں۔ انڈین اور بنگلہ دیشی ہمارے بھائی وہاں پر اکثر اوقات ڈرتے ہیں، لیکن پاکستانی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور احتیاط بھی نہیں کرتا۔ یعنی محنت میں پاکستان سے باہر نکلتے ہی ہمارا لگتا ہے کہ ڈی این اے بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا وجہ ہے کہ ہم ناکام رہتے ہیں؟ آئیے ناظرین، اس پہ ذرا ہم تفصیل سے بات کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کوئی ایسا ہم میں سے بھائی وغیرہ جو کہ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اسمال انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں، تو وہ کامیاب کیسے ہوں۔ اب ناظرین سنیے غور سے۔ سب سے پہلی بات جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم آج تک سمجھ نہیں پائے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ زیرو سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، زیرو سے۔ جب ہم پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی اور کل اس کی ملینز میں سیل شروع ہو جائے، اور پرسوں ہمارے جناب جی کار کوٹھی بنگلہ سب کچھ ریڈی ہو چکا ہو۔ ناظرین، آپ نے فار ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی اندازہ لگانا ہو کہ کسی بندے کی کتنی ویلیو ہے تو آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ کہ آپ اس کو جانتے بھی نہ ہو، آپ اس کا لباس دیکھیں گے کہ اس نے کتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ لباس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے کور کیا ہوا ہے۔ دماغ کے اندر کیا ہے، یہ تو جب ملیں گے، بیٹھیں گے، باتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، قیمتی لباس، تو آپ سمجھیں گے نمبر 1 یہ پڑھا لکھا ہے، نمبر 2 یہ واقعی کوئی بڑا افسر ہے کہیں پہ، نمبر 3 یہ پیسے والا ہے، نمبر 4 اس بندے کی کوئی کوالٹی بھی اچھی ہی ہوگی، یقیناً علم والا ہے کہ اس نے اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے پروڈکٹس کی جو ویلیو ہے وہ تو بعد میں آئے گی، یوسیج کے بعد، کہ یوز کرنے کے بعد کیسی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی آ جاتی ہے پیکنگ۔ پیکنگ میں ہم پاکستانی انتہائی ناکام ہیں۔ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کا چاول انڈیا کی کمپنیاں خرید کر دبئی میں لے کے جاتی ہیں۔ دبئی میں اسی چاول کو ری پیک کیا جاتا ہے اور رز پنجابی لکھا ہوتا ہے۔ رز چاول کو کہتے ہیں عربی میں، اور پنجابی کو پنجابی لکھا ہوتا ہے، اور وہی دگنے داموں پہ وہ کمپنیز فروخت کرتی ہیں۔ کیا اس میں جھوٹ ہے؟ بالکل نہیں، خود دیکھ لیجئے۔ پاکستان میں ضلع جہلم میں نمک کے پہاڑ ہیں، پنک سالٹ کے۔ یہ جو پنک نمک ہوتا ہے اس کے پہاڑ ہیں، آپ کو معلوم ہے ناظرین۔ یہاں پر ٹرک کے ٹرک بھر کے جاتے ہیں اور کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہی نمک انڈیا میں جاتا ہے، یورپ میں جاتا ہے، وہاں اس کو دوبارہ ان پہاڑوں کو، بڑے بڑے پتھروں کو باریک کر پیس کر ری پیک کیا جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں یہ ایسے ملتا ہے جیسے پتہ نہیں آب حیات ہے یا امرت ہے یا کوئی جنت سے لایا ہوا کوئی کیا، یہ کوئی اس کے اندر ایسا کوئی دوائی ہے یہ کہ لوگ اونسز میں خریدتے ہیں۔ یہاں پر یقین کریں کہ ٹرک سے ٹرک، اتنا تو مطلب یہ ہے کہ کتنے من تو ٹرک کے ساتھ نمک لگ جاتا ہے جب نمک جاتا ہے، اور پہاڑ ہے، کھیوڑا کی کان آپ کو معلوم۔ لیکن
کیا پاکستانی کمپنیوں کو پیکنگ کرنی نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے یہ جو پنک سالٹ ہے یہ خرید کے ٹرک لے جا کے وہاں ری پیک ہوتا ہے اور وہاں جاتا ہے، آپ سے وہ جی آئی ڈونٹ نو کیا ریٹ دیتا ہے، میں نے سنا تھا کسی پوسٹ میں ₹1.5 پر کلو وہ آپ سے لیتا ہے اور آگے وہ ہزاروں روپے کلو کے حساب سے ری پیک کرتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ پاکستانی تجارت میں ناکام ہے، کیونکہ ہماری پروڈکٹس کی پیکنگ اچھی نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب میں پردیس میں تھا تو مجھے پرفیوم لینا ہوتا تھا لوگوں کے لیے گفٹس، مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ پرفیوم کی کیا کوالٹی ہے، کیسے ہے، کیونکہ مجھے عطر پسند ہے، جو عطر ہوتے ہیں اسلامی پرفیومز مجھے گفٹ کرنے ہوتے تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ کس باکس کی خوبصورت سی پیکنگ ہے جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ شروع میں تو سارے ہی خوشبو دیتے ہیں، تو جو باکس دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے میں وہ پرچیز کر لیا کرتا تھا۔ ناظرین، آپ یہ دیکھ لیجئے، فار ایگزامپل مسالے کی کمپنیاں ہیں پاکستان میں، شان مسالے کا، چلے میں نام لے دیتا ہوں، یہ ری پیک کرتے تھے لوگ، یہ انہوں نے کمپنی کا نام مطلب شان رکھ دیا، گھر میں بیٹھ کے ایک فیملی ڈبے مسالے کے طے کر کے پسوا کے جی پیک کر کے بیچتے تھے، اور ان کے بعد انہوں نے ایک کمپنی بنا لی، اب دنیا میں شان کے مسالے بکتے ہیں۔ اب ناظرین، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جو مسالے عام بک رہے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر اور یہ والے مسالے مہنگے ملتے ہیں؟ ناظرین، ہم پاکستانی جو تاجر کو بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اگر اس مسالے کے ڈبے کو باکس میں پیک کیا، اچھا سا باکس میں پیک کیا، تو میری اس میں 3-4 روپے 2 روپے کاسٹ آ جائے گی، تو میں یہ کاسٹ بچاؤں تو میں پلاسٹک کی تھیلیوں میں ہی جا کے اور سیل کر کے جناب بیچ دوں۔ ناظرین، یہ نہیں پتہ کہ اگر آپ نے ڈبے میں مسالہ پیک کر کے پلاسٹک میں اور پھر اس کے اوپر باکس میں اچھی سی پرنٹنگ ہو، انگریڈینٹس لکھے ہوں باقاعدہ وغیرہ، سب کچھ پیکنگ ہو، کلرفل ہو، تو آپ اس کا چارج کرتے ہیں کسٹمر سے۔ اگر آپ ایک چیز 50 کی بیچ رہے ہیں، اگر وہ پلاسٹک کی تھیلی میں ہے تو 50 کی ہے، اب وہ اگر وہ پلاسٹک کی تھیلی اور باکس میں ہے تو آپ اس کو 70 روپے کا بیچیں گے، گو کہ آپ کی کاسٹ تو 3-4 روپے آئی، لیکن آپ نے 15 روپے اور اوپر بڑھا لیے۔ یہ پاکستانیوں کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آیا آج تک۔ یہی وجہ ہے کہ بزنس میں پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج ہی 50 والی چیز کو میں 100 کا بیچ لوں، پیکنگ میں 3rd کلاس رکھوں، اور پھر شروع میں ہم پاکستانی کیا ہے جی کہ اچھی چیز پروڈکٹ بنائی، اب دیکھا کہ اب مارکیٹ میں چل پڑی، اب جناب اس میں اینٹیں ملاؤ، اس میں بجری، ریت، سیمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا، ایسے ہی میں مذاق میں ریت سیمنٹ کا نام لے رہا ہوں، کچھ بھی یعنی مکس تو کرتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کھانے کھا کے لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں؟ یہی لوگ جب باہر ہوتے ہیں تو وہاں کے جو مسالے ملتے ہیں، اس لیے کہ یہاں الو بنایا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ پاگل بنایا جاتا ہے، مکسنگ کی جاتی ہے، یہ دن رات میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ میں جب ریڈی والے سے یقین کریں کہ فروٹ لے کر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، تو گھر آ کے دیکھتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں آپ نے فروٹ دیکھا نہیں تھا، یہ دیکھیں اس کے کتنے حصے جو ہے وہ خراب ہیں، تو میں نے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آئندہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہ اس ریڈی والے نے امیج خراب کر دیا، ایک گاہک کو لوز کر دیا۔ سب سے بڑی جو کمپٹیشن ہوتا ہے مارکیٹ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گاہک کا آپ پہ ٹرسٹ، آپ کا نام چلنا چاہیے۔ آج تک دنیا میں میڈ ان جاپان جس چیز پہ لکھ دیا جاتا تھا، لوگ آنکھیں بند کر کے لے لیتے تھے کہ میڈ ان جاپان ہے۔ جاپان والوں نے اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، پرائسز بڑھائی لیکن کوالٹی کے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، کوالٹی پہ کمپرومائز کر کے زیادہ پیسے بچانے کے چکر میں، پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، کاروبار تباہ، مشینیں پڑی ہیں جی، آخر پہ بینک کرپٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کاروبار ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا کاروبار؟ یقین کیجئے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آج کل کہ بھائی سب سے کم پیسے میں آپ کیا کاروبار کر سکتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ ایک اچھا سا باکس بنوائیں، خوبصورت سا LED بلب کے سامان ملتے ہیں، 2 بندے بٹھا دیں ان کو، وہ اسمبل کرتے رہیں، دن میں وہ 500 بلب بھی اسمبل کر دیں تو آپ کے لیے بہت ہے، 200 بھی 300 بھی کر دیں آپ کے لیے بہت ہے، اس میں بھی آپ کا مارجن مور دین 30 to 40% ہے۔
تو اس کے بعد آپ اس کو بیچیں، برانڈ کا بلب ہو، پتہ چلے جناب اس کی پیکنگ بھی خوبصورت ہے، کوالٹی بھی ہے اچھی، اور دیکھیں کتنا 1.5 لاکھ سے آپ 1 لاکھ سے کاروبار کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ میں کیا ایک شادی کے کپڑے لینے جاؤ، دلہن کے کپڑے نہیں آتے، نہ دولہا کے کپڑے آتے ہیں۔ یقین کریں کہ اس سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوالٹی پہ کمپرومائز مت کریں، آنیسٹی سب سے پہلی چیز ہے۔ جس بندے میں آنیسٹی نہیں ہے وہ کبھی بھی کاروبار مت کرے، اس لیے کہ وہ اپنا نامہ اعمال بھی گندا کرے گا اور کاروبار میں بھی ناکام رہے گا۔ آنیسٹی ہی سب سے بہتر چیز ہے۔ یقین کیجئے کہ میں نے پردیس میں آفس کا کام بھی میں کرتا رہا 23 ایئرز میں، اور 15 سال آفس کا کام اور 5 سال تقریباً میں نے جو ہے وہ کیا شاپ کا بھی کیا۔ اس سے پہلے ایک اور کمپنی میں 3 سال لگائے۔ تو ناظرین 5 سال جو میں نے شاپ جب سنبھالی، کمپیوٹر کا شو روم تھا، ریپیئرنگ، مینٹیننس، سیل وغیرہ، یقین کیجئے کہ میرے پاس جب لوگ آتے تھے نا کہ یہ لیپ ٹاپ سیکنڈ ہینڈ ہے تو یہ کتنے کا ہے؟ جی اتنے کا ہے۔ اچھا تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں کہتا تھا جی کہ اس کے میں نے کی بورڈ چینج کیا ہوا ہے، خراب ہو گیا تھا، اس کے یہ پرزے خراب تھے، میں نے چینج کیے، یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خوبیاں بتائیے آپ۔ میں کہتا تھا پہلے اس کی خامیاں تو سن لو نا جو میں نے اس میں چینجز کی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد میں خوبیوں پہ آتا ہوں۔ تو یقین کیجئے کہ وہ میری طرف دیکھ کر کہتے تھے اب ہم نے لیپ ٹاپ یہی لینا ہے، کیونکہ اب ہمیں چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ اتنی آنیسٹی کے ساتھ پہلے اس کی خامیاں بتا رہا ہے، یقیناً لیپ ٹاپ پرفیکٹ ہوگا۔ اور میرے ایسے کسٹمر بن جاتے تھے، یقین کیجئے کہ بڑے بڑے شو روم، جریر بک سٹور نام ہے پورے مڈل ایسٹ میں، وہ ان کو چھوڑ کے وہ میری چھوٹی سی دکان ہوتی تھی کمپیوٹر کی، وہاں اگر وہ چیزیں پرچیز کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہاں سے ہمیں معلوم ہے کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے اس میں دھوکہ بالکل نہیں ہے۔ میں سیکنڈ ہینڈ چیز کی بھی 1 مہینہ وارنٹی دیتا تھا، لوگ 24 گھنٹے کی دیتے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ جو بندہ آ کے پیسے خرچ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس سے 1 دن میں ہی لوٹ لوں۔ یقین کیجئے کہ اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم کام کریں تو یقیناً اللہ رب العزت اس میں برکتیں دیتا ہے۔ ہم راتوں رات جو کار کوٹھی بنگلے اور ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا کہ ہمیں اتنا منافع ہو جائے، ہم 1 مہینے میں ہی ارب پتی بن جائیں، اس چیز نے پاکستانیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور پاکستانی ناکام ہو گئے ہیں ہر چیز میں۔ پاکستان کے اندر میڈ ان پاکستان جہاں چیز ہم نے دیکھی وہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نمبر 2 ہی ہے، خواہ وہ نمبر 1 ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ امیج، شخصیت ہوتی ہے، ایک بندے کی شخصیت ہوتی ہے، کمپنی کا نام اس کی شخصیت ہوتی ہے، اس کا برانڈ نیم ہی اس کا ہوتا ہے۔ ہم جب سیمسنگ دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے اصلی چیز ہے سیمسنگ کمپنی کا ہے۔ ہم پاکستان کی کمپنی کوئی اور دیکھتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یقین کیجئے ہم کہتے ہیں کہ یہ نمبر 2 ہی ہے، اس کے پرزے بھی نمبر 2 ہیں، اس کی کوالٹی بھی نمبر 2 ہے جی، تو اس کو لینے کا فائدہ ہی نہیں، خواہ وہ کتنی بھی اچھی ہو۔ اس لیے جب آپ کا امیج بن جائے تو اس امیج کو مینٹین رکھیے، یہی آپ کے کاروبار کے راز ہیں۔ خواہ آپ دکان پہ ہیں، آفس میں ہیں، کسی بھی قسم کا کاروبار ہے، یہ تمام اصول ہیں۔ ان اصولوں کو انگریزوں نے اپنا لیا، یورپ امریکہ والوں نے اپنا لیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ان کی پروڈکٹس دنیا میں ہر جگہ چلتی ہیں، اور ہم لوگ یقین کریں کہ صرف تولیے اور مسالے بیچ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹ۔ اور آج تک انفارچونیٹلی کوئی گورنمنٹ بھی ہمیں ایسی نہیں ملی جس نے کوئی پالیسی بنائی ہو کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ اگر تمہارے کمپنی کی پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو ہم تمہارے آرڈرز کینسل کروا دیں گے، تمہارا ایکسپورٹ لائسنس ہی کینسل کروا دیں گے۔ گورنمنٹ بھی کرپٹ، ہم لوگ بھی کرپٹ، اور یہ ہے ہمارا نتیجہ کہ آج قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک جی، اور مہنگائی، غربت، افلاس، رونا، ناکامیاں، مایوسیاں، یہ ہے ہمارا مقدر۔